کیا اسلام کی نظر میں ہر اچھی چیز کی اہمیت ہوتی ہے؟ تکبر کی بنیاد کیا چیز ہوتی ہے؟ اور کون سی چیز حق کو دیکھنے میں اور اسے قبول کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ غافر کی آیت نمبر 56، 57 اور 58 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 56 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير۔ بے شک جو لوگ خدا کی آیتوں میں خامخواہ جھگڑے نکالتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس خدا کی طرف سے کوئی دلیل تو آئی نہیں، ان کے دل میں بڑائی کی بیجا ہوس کے سوا کچھ نہیں، حالانکہ وہ لوگ اس حد تک کبھی پہنچنے والے نہیں، تو تم بس خدا کی پناہ مانگتے رہو، بے شک وہ بڑا سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اب آئیے سورہ غافر کی آیت نمبر 56 کے ایک نقطے کو بھی جان لیتے ہیں۔ نقطہ: اسلام میں اصلی اہمیت نیت اور دلوں میں آنے والی باتوں کی ہے، لہٰذا بہت اچھا کام بھی کیا جائے، لیکن اگر اس میں اخلاص نہ ہو تو وہ بے اہمیت اور باطل ہے۔ سورہ عبس کی 10 آیتوں میں مسلسل اس آدمی کی تنقید کی گئی ہے جس نے ایک نابینا شخص کو دیکھ کر اپنا چہرہ بنا لیا تھا، جبکہ نابینا انسان کے سامنے چہرہ بنانے یا مسکرانے میں کوئی فرق نہیں ہے، چونکہ وہ دیکھ ہی نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود قرآن مجید تنقید کر رہا ہے، کیونکہ چہرہ بنانا توہین کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ جی ہاں، اسلام میں ظاہر سے زیادہ باطن اور دل کی اہمیت ہے۔ اس آیت میں بھی اس تکبر کی بات کی جا رہی ہے جو متکبروں کے دل میں ہوتا ہے۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 56 کی تلاوت، ترجمہ اور اس کے ایک نقطے کو جان لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے اہم پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا۔ پیغام نمبر 1، بے منطق بحثوں اور جھگڑوں کا سرچشمہ اندرونی تکبر ہے۔ نمبر 2، حق سے مقابلہ کرنے پر ابھارنے والی چیز اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے، منطق نہیں۔ نمبر 3، اگر انسان اپنی حفاظت نہ کرے تو تکبر اس کے پورے وجود پر اس طرح غالب آ جائے گا کہ اس کے دل میں تکبر کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ نمبر 4، جو شخص تکبر کی بنا پر ہٹ دھرمی کرتا ہے اس کے پاس منطق نہیں ہوتی، وہ اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتا جو کہ ریاست اور حکومت ہے۔ نمبر 5، متکبر کے ساتھ رہنا ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج صرف اللہ سے پناہ مانگنا ہے۔ نمبر 6، پناہ اس سے مانگیں جو دیکھنے والا اور سننے والا ہے، جو منصوبوں کو باطل کر دینے اور مدد کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اب آئیے سورہ غافر کی آیت نمبر 57 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ سارے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے کی بنسبت یقینی بڑا کام ہے، مگر اکثر لوگ اتنا بھی نہیں جانتے۔ اب آئیے سورہ غافر کی آیت نمبر 57 کے اہم پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا۔ پیغام نمبر 1، اگر ہم دنیا کی عظمت کو دیکھیں تو ہرگز اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھیں گے۔ نمبر 2، متکبر لوگوں کے تکبر کو توڑا جائے۔ لخلق السماوات والارض اکبر، تکبر کیوں کرتے ہو؟ نمبر 3، جس نظر میں عبرت نہ ہو وہ جہالت ہے۔
نمبر 4، تکبر کی بنیاد جہالت اور غفلت ہے۔ اب آئیے اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی سورہ غافر کی آیت نمبر 58 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون۔ اور اندھا اور آنکھ والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور نہ مومنین جنہوں نے اچھے کام کیے اور بدکار ہی برابر ہو سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ تم لوگ بہت کم غور کرتے ہو۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 58 کی تلاوت ترجمہ سننے کے بعد اب آئیے اس میں موجود اہم پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا۔ پیغام نمبر 1، حق کو دیکھنے اور اسے قبول کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ تکبر ہے۔ متکبر اندھے کی طرح ہے۔ نمبر 2، ایمان عمل سے پہلے ہے۔ نمبر 3، جو چیز اہم ہے وہ علم اور یاد دہانی ہے، تعداد نہیں۔ نمبر 4، بے پرواہ انسان حق سے اندھا ہوتا ہے۔ نمبر 5، زیادہ تر لوگ نہیں جانتے اور دیکھنے والے اور نصیحت قبول کرنے والے لوگ بہت کم ہیں۔ نمبر 6، پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے بہت کم لوگ غور کرتے اور نصیحت کو قبول کرتے ہیں، لہذا معلوم ہوا کہ جاننا اہم نہیں ہے بلکہ ہوشیار رہنا اہم ہے۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ اسلام میں اصل اہمیت نیت اور خلوص کو دی گئی ہے، لہٰذا جس کام میں خلوص نہ ہو وہ بے اہمیت اور باطل ہے۔ تکبر کی بنیاد غفلت اور جہالت ہے، اور حق کو دیکھنے اور اسے قبول کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ تکبر ہے۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔